حضرت سعد روایت فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مچھلی والے پیغمبر کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی۔ آپ جانتے ہیں کہ مچھلی والے پیغمبر جو ہے ذوالنون حضرت جناب یونس علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگائی تو فالتقمہ الحوت، اللہ قرآن مجید برہان الرشید میں ارشاد فرماتا ہے انہیں مچھلی نے نگل لیا، کھا نہیں لیا، نگل لیا۔ جس طرح کوئی چیز نگلی جاتی ہے بغیر چبائے، بغیر نقصان پہنچائے، تو حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے نگل لیا اللہ کے حکم سے۔ آپ بطور غذا اس کے پیٹ میں نہیں رہے، بلکہ بطور امانت الہی اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کتنے دن رہے؟ محدثین و مفسرین کی جو زیادہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ عقل انسانی حیران اور دنگ ہے، تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ اتنے دن کوئی بلا کیسے کسی مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہ سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر نہیں کوئی چیز مانتی تو نہ مانے، لیکن اللہ کی قدرت اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تو صرف 40 دن ہے، رب چاہے 100 سال کے بعد بھی کسی کو زندہ کر سکتا ہے یا کسی کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی قدرت ہے، اور اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قدرت الہیہ ہے کہ اللہ نے جناب یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا اور آپ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے رب سے ایک دعا کی۔ عموماً وہ لوگوں کو یاد بھی ہے، بڑی آسان سی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ جناب یونس علیہ السلام نے اس مچھلی کے پیٹ میں دعا کی۔ اللہ قرآن مجید برہان الرشید میں ارشاد فرماتا ہے اگر جناب یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ قرآن مجید میں سورہ الصافات میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو قیامت تک اللہ وہیں رکھتا انہیں، یعنی اللہ کی تسبیح کی برکت ہے کہ اللہ نے اس تکلیف سے نجات عطا کر دی۔ اور قرآن کریم میں ارشاد کیا فرمایا؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ ہم نے انہیں بھی نجات دی، ان کی دعا کو قبول کیا، غم سے نجات دی، اور ایسے ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید برہان الرشید میں ہے۔ اب یہ دعا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص، کوئی مسلمان کسی حاجت میں یہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی وہ حاجت پوری کر دیتا ہے۔ تکلیف اور مصیبت ہر بندے پہ آتی ہے، ہر کوئی مصیبت مشکلات سے گزرتا ہے، تو اس وقت مشکلات میں دائیں بائیں نہ دیکھے بلکہ اللہ کی قرآن کی ان آیات بینات کا ورد کرے۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو مشہور زمانہ بات ہے، یہ جی آیا کریمہ اسے کیونکہ کہا جاتا ہے یہ بڑی گرم ہوتی ہے، اسے پڑھنا جو کسی سے اجازت لینی پڑے گی، پھر اسے پڑھنا پڑے گا۔ مجھے ان باتوں کی کبھی سمجھ نہیں آئی۔ قرآن پڑھنے کے لیے بھلا کسی سے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اجازت عطا فرما رہے ہیں، فرمایا کوئی بھی مسلمان کسی بھی حاجت میں پڑھے گا اللہ اس کی وہ حاجت پوری کر دے گا۔ ہاں جب ہم پڑھتے ہیں ہمارے پڑھنے میں لفظی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان لفظی غلطیوں کی درستگی ضروری ہے۔ نیت میں فطور آ سکتا ہے، ہم غلط نیت سے ان چیزوں کو پڑھیں گے تو لا محالہ فائدے کے بجائے نقصان تو ہوگا۔
وہ ہماری نیت کی وجہ سے ہوگا۔ قرآن کبھی کسی کا نقصان نہیں کرتا، یا قرآن پڑھنے سے نقصان نہیں ہوتا۔ یہ جو غلط بات مشہور ہے یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ کریم ہماری حاجات بھی پوری فرمائے۔ اور یہ بڑے خوبصورت کلمات ہیں جو یونس علیہ السلام نے مانگے، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں یا اللہ مگر تو ہے، سبحانک، تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، تو پاک ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم ان چیزوں سے پاک نہیں۔ انی کنت من الظالمین، اور یا اللہ مجھ سے ہی ظلم ہوا ہے۔ وہ ظلم کیا تھا؟ ایک خطا تھی، خطا اجتہادی کہہ لے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، ایک خطا تھی، وہ خطا پہ پکڑ ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں جھکے۔ اس سے ایک اور چیز جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے، جب بھی کوئی مشکل آئے تو کیا کرو؟ پھر اللہ کے حضور سجدہ کرو۔ ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، نماز میں جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدہ صاف کرتے ہیں۔ خطا ہو جائے نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدہ ہمیں پیغام دیتا ہے زندگی میں جب بھی غلطی ہو جائے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ وہ نماز میں جو ہم سجدہ کرتے ہیں نا خطا پہ، غلطی پہ، وہ ہمیں ایک پیغام بھی ملتا ہے، جب بھی تم سے غلطی ہو جائے پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرو۔ یہ جھکنا تمہاری غلطیوں کی تلافی بن جاتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو مجھے عمل کی سعادت عطا فرمائے۔